له القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الحادي مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صلوات بلند ترین صلوات بھیجے باوالے بلند حاضرین گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا میں آپ حضرات کی محبتوں پر اور آپ کی مسلسل توجہات پر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس عظیم الشان عشرہ مجالس میں ماشاءاللہ بہت جذبہ ایمانی کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں جہاد معصوم کے عنوان پر یہ ہماری 5ویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے جہاد معصوم کے عنوان پر گزشتہ شب آپ حضرات کی خدمت میں جو معروضات پیش کیے ان کا ماحصل مفہوم یہ ہے کہ معصوم کی سیرت اور معصوم کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ معصوم کسی بھی مسئلے کو تلوار کے ذریعے حل کرنے پر زور نہیں دیتا. معصوم علم کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، اپنی بصیرت کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی بلند کرداری کے ذریعے سے انسانوں کو فساد کی راہ سے روکتا ہے. معصوم کا کام انسانیت کی ہلاکت نہیں ہے، انسانیت کی نجات ہے.
توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ معصوم کا کام انسانیت کی ہلاکت نہیں ہے، انسانیت کی نجات ہے۔ معصوم انسانوں کو ہلاک کرنے نہیں آتا، انسانیت کو نجات کا راستہ دکھانے کے لیے آتا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ معصوم کی اطاعت کر کے نجات ابدی کا حقدار بن جائے یا معصوم سے بغاوت کر کے ہلاکت کا شکار ہو جائے۔ سلامت ہو جائے محمد والے محمد۔ تو جو ہے نا یہ معصوم کے مزاج میں اور معصوم کی سیرت میں یہ کہیں نہیں ہے۔ معصوم کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر انسان کو ہلاکت کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ معصوم انسانوں کو ہلاکت سے بچانے کی حد المقدور کوشش کرتا ہے۔ اور اگر پیمانے صبر معصوم لبریز بھی ہو جائے اور وہ محسوس کرے، بڑی توجہ دوستو اس مرحلے پر، اور وہ محسوس کرے کہ اب بندوں کی بغاوت، انسانوں کا طغیان مزاج مشیت پر گرا گزر رہا ہے اور پروردگار عالم اپنی رحمت کو غضب میں تبدیل کر رہا ہے، تو معصوم عذاب کے نازل ہونے سے پہلے بھی بندوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھو اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی راہ راست پر آ جاؤ، اب بھی صراط مستقیم پر آ جاؤ، اب بھی طغیان کو چھوڑ دو، اب بھی بغاوتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ تو یہ آخری وقت تک معصوم کا انسانوں کو عذاب الہی کے متعلق بھی خبردار کرتا رہنا۔ کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معصوم انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، نجات چاہتا ہے؟ سلامت ہو جائے بابا جب مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا سا ایک ایک مرحلے ہم اس عنوان پر انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے اور ساتویں مجلس سے اس کے نتیجے آپ کی خدمت میں عرض کرنا شروع کریں گے کہ پھر ہمارے معصومین نے کس کس انداز سے جہاد کیا۔ ہم اسی لیے پس منظر سے چل رہے ہیں۔ جناب آدم کے جہاد کو ہم نے بیان کیا، جناب نوح کے جہاد کو ہم نے بیان کیا۔ دیکھیں جناب نوح نے 900 برس تک تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں کہتی کہ جناب نوح نے اپنے آپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے کبھی بد دعا کی ہو۔ یعنی اس لیے طوفان نوح نہیں آیا کہ نوح نے یہ بد دعا کی تھی کہ پالنے والے یہ مجھے پتھر مارتے ہیں اس لیے ان پر عذاب نازل کر دے۔ یہ تو مشیت نے جب حجتیں تمام کر لی۔ یہ ایک سوال بھی میرے پاس آیا تھا، میں اس کا جواب بھی دے رہا ہوں۔ استفسار کیا تھا ہمارے کچھ دوستوں نے، معصوم نے جناب نوح نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے نتیجے میں کوئی بد دعا نہیں کی کہ پروردگار ان پر عذاب بھیج دے، ان کو تباہ کر دے، ان کو برباد کر دے۔ نہیں، معصوم تو آخری وقت تک، کیا 900 برس تک، 950 برس تک ملت کو متنبہ کرتے رہے، ملت کو بتاتے رہے، ملت کو آگاہ کرتے رہے، امت کو سمجھاتے رہے۔ دیکھو اب بھی باز آ جاؤ، اپنے پروردگار کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔ جب لوگ نہیں مانے تو پھر مشیت نے خود کہا نوح اب تم درمیان سے ہٹ جاؤ، اب ہم جانے اور یہ جانے۔ سلامت ہو جائے محمد آل محمد۔ اب ہم جانے اور یہ جانے، یعنی اگر طوفان نوح آیا ہے، ہاں آپ دیکھیں جناب نوح کی ایک جملہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، بس چونکہ ظاہر ہے کہ جناب نوح تھے، جناب سرکار ختم مرتبت تھے، تو فرق تو ہونا چاہیے نا امتی میں اور رسول میں۔ توجہ، امتی میں اور رسول میں فرق تو ہونا چاہیے نا۔ جناب نوح نے حکم خدا کے تحت کشتی بھی تیار کر لی، سفینہ نجات بھی بنا لیا، ہر نسل کا جوڑا اس میں رکھ بھی لیا۔ دیکھیں یہ بھی معصوم کی بصیرت ہے عزیزان محترم کہ انسانیت کی مکمل تباہی درکار نہیں ہے، توجہ، بلکہ جو بھی اس سفینہ نجات میں آ گیا، جو بھی نوح پر ایمان لے آیا تھا، اس کی نجات بھی ہوئی ہے، وہ نجات یافتہ بھی رہا ہے۔ اور بیٹا اگر بغاوت کر کے پہاڑ پر چڑھ بھی گیا ہے تو ایک مرتبہ جناب نوح نے کہا ہے پالنے والے یہ میرا بیٹا ہے، آواز قدرت آئی انہ لیس من اہلک، نوح یہ تمہارا اہل نہیں رہا، بیٹا ہوگا۔ بیٹا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اہل بھی ہو۔
اللہ اللہ غور فرمائے نا جانے محترم ہی سن لیتا ہے. بیٹا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے. میں بڑی بہت دور کی بات کہہ رہا ہوں, سامنے آ کر کہوں گا تو آپ پر بات واضح ہو جائے گی. بیٹا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اہل بھی ہو. بیٹا تو رہا, آج بھی دنیا اسے پسر نوح کہتی ہے, قرآن نے بھی اسے پسر نوح ہی کہا ہے. بیٹا رہا مگر اہل نہیں رہا. معلوم یہ ہوا نبی کا بیٹا ہونا اور بات ہے, اہل بیت نبوت ہونا اور بات ہے. دنیا والوں, اگر نوح کا حقیقی بیٹا نوح سے بغاوت کر کے نوح کو اکیلا چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جائے تو وہ نوح کا اہل نہیں رہتا. تو خاتم النبیین کے لیے دیے رشتے دار اگر نبی سے بغاوت کر کے کسی اور جگہ چڑھ جائے تو رشتہ کیا رہے گا؟ یہ پیمانہ نہیں ہے. مولا سلامت رکھے آپ کو. ایک مرتبہ یہاں سے ایک تاریخی جملہ اپنے مولا کی بارگاہ میں کہنا چاہتا ہوں. آغاز ہی میں چونکہ گفتگو میں بات آ گئی اس لیے آج کرنا چاہتا ہوں. جناب نوح نے کہا بھی اس سے وارث بھی کہ یہ میرا بیٹا ہے. قدرت نے فیصلے کا اعلان کر دیا, بیٹا ہوگا مگر اہل نہیں ہے. اہل نہیں ہے, نکل گیا اہل بیت نبوت سے. جو حقیقی بیٹا ہے سببی رشتہ دار نہیں ہے, نسبی ہے. اللہ, سببی رشتہ دار نہیں ہے. نوح کا نسبی ہے, بیٹا ہے, لیکن نبوت سے بغاوت کرنا, مقام اہلیت کو کھو بیٹھنا ہے. تو پھر مجھے یہاں اس اتنے عظیم الشان مجمع میں اپنے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت تمام مسلمانوں کی طرف سے پیش کرنے تھے. یہ نوح کی منزل ہے کہ اپنے ایک بیٹے کی ضمانت نہ لے سکے. یہ خاتم النبیین کا مقام ہے کہ اپنے 12 بیٹوں کی ضمانت لے کر گئے. میرا افضل بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد ہے, آخر بھی محمد. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والے کو. بلند ترین صلوات دیتے محمد علیہ محمد. یہ نوح کی منزل ہے کہ اپنے ایک بیٹے کی ضمانت نہ لے سکے. یہ خاتم النبیین کا فخر ہے کہ اپنی 12 نسلوں کے کردار کی ضمانت لے کر جا رہے ہیں اور چیلنج کر کے جا رہے ہیں. دشمنان رسالت کو چیلنج کر رہے ہیں. جب چاہے آزما لینا, میرا ہر بیٹا محمد ہوگا. جب چاہے دیکھ لینا, میرا ہر بیٹا محمد ہوگا. خنجر چلا کے بھی دیکھ لینا, زہر دے کر بھی دیکھ لینا, ولی عہد بنا کے بھی دیکھ لینا, بیٹی دے کر بھی دیکھ لینا, محمد ہوگا. صلوات دے دینا محمد آل محمد پر, ہر طرح سے آزما لینا. دونوں ساری تاریخیں نہیں بھائی, ایسے بکھرا نعرہ نہیں, سارے آخری آدمی تک پوری طاقت و توانائی سے اتنی ہی بلند صلوات دیجیے محمد آل محمد. تو جناب نوح نے کوئی بد دعا اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے نتیجے میں نہیں کی. جناب نوح نے نجات انسانیت کے لیے گفتگو کی. جناب موسیٰ نے نجات آدمیت کے لیے گفتگو کی. جناب ابراہیم نے نجات آدمیت کے لیے گفتگو کی, نجات انسانیت کے لیے تبلیغ کی. جتنے بھی معصومین گزرے ہیں انہوں نے جو جہاد کیا ہے عزیزان محترم, وہ جہاد حقیقتاً انسانیت کی فلاح کے لیے تھا, انسانیت کی تباہی کے لیے نہیں تھا. لیکن ملت مسلمہ نے ہر وحشیانہ جنگ کا نام جہاد رکھ دیا. ہر کاٹ کھانے والے بادشاہ نے جب بھی ہوس ملکگیری کے لیے حملہ کیا کہہ دیا جہاد ہو رہا ہے, کہہ دیا جہاد ہو رہا ہے. اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا یہ اجتہاد عجب ہے. بھائی اگر توجہ فرما لیں آپ تو میری ساری 4 دن کی تقریریں بھول جائیں گے اگر غالب کے شعر پر آپ نے غور فرما لیا. بڑی خوبصورت بات کہی ہے. یہ ان نام نہاد مجتہدوں کے لیے جو کہیں نہ کہیں اجتہاد کا پہلو نکال لیتے ہیں اپنے مفاد میں. غالب نے اب سے 50 60 100 برس پہلے کہا تھا یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین
یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے جنگ کرے اور خطا کہے اس کو. توجہ ہے نا جانے محترم صلوات میرے بابا جو محمد علی. یہ اجتہاد عجب ہے, یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دی علی سے جنگ کرے اور خطا کہے اس کو. بادشاہوں نے ہوا سے ملکگیری کے لیے, حکومت کے لیے, تخت حکومت کے استحکام کے لیے ہمیشہ جہاد کے لفظ کا استعمال نہیں کیا, استحصال کیا ہے صرف اپنے اقتدار کی مضبوطی کے لیے. اور یہ روایتی یہ بادشاہوں کی اولادیں 1400 برس سے جب کبھی بھی فساد کرتی ہے تو جہاد کے نام پر کرتی ہے. ہر جہاد کے پس منظر میں اسلام لے لیتے ہیں. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. منزل ہوتی ہے اقتدار کی, نام لیا جاتا ہے اسلام کا. توجہ ہے نا جان محترم. اور میں انشاءاللہ 8ویں مجلس میں اہم ترین گفتگو کروں گا اس مسئلے پر کہ یہ کون سی سازش کے تحت ہر فساد کو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے. میں 8ویں مجلس میری انتہائی اہم مجلس ہوگی, پالیسی کی مجلس ہوگی, جس میں میری قوم کا کی پالیسی کیا ہے, ہمارا مینیفیسٹو کیا ہے, عصر حاضر میں شریعت کے متعلق, شریعت بل کے متعلق میں اس پر تفصیل سے عرض کروں گا اپنی قوم کا پوائنٹ آف ویو. یہاں تو صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معصومین کے جہاد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو معصوم نے تو اگر دشمن کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ بھی گئی, جہاد کا انداز تو دیکھیں, ایک مثال دے رہا ہوں, اگر دشمن کے ہاتھ سے لڑتے لڑتے تلوار چھوٹ گئی, دشمن سہم کر ایک طرف پیچھے ہٹا, ہینڈس اپ کر کے کہتا ہے علی یہ تو کوئی کمال نہیں ہے, میرے ہاتھ خالی ہے, آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے, اور بلکہ تلوار بھی نہیں ذوالفقار ہے, یہ آپ کا کمال تو نہیں ہے, کمال تو ذوالفقار کا ہے, کاش یہ میرے ہاتھ میں ہوتی پھر میں بتاتا. بہت توجہ, کوئی نعرہ نہیں, ذرا جملہ سنیں آپ, اس لیے کہ مجلس اب عروج پر ہے, اس لیے یہ نتیجہ دیکھیں, نتیجہ آئے تو پھر نعرہ لگائیں. ایضان محترم, کافر کہتا ہے, دشمن کہتا ہے نہیں یہ تو کوئی کمال نہیں ہے, میں نہتا ہوں, آپ کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے بلکہ ذوالفقار ہے, میرے ہاتھ میں یہ ذوالفقار ہوتی. اس کے بعد آپ مقابلہ کرتے تو میں دیکھتا علی نے مسکرا کر ایک مرتبہ ذوالفقار کو اپنے دست مبارک سے زمین پر رکھ کر کہا اٹھا لے. ٹھہرے نعرہ نہیں جانے محترم, یاد کریں گے آپ, وزن کریں گے انشاءاللہ آج کی اس تاریخی مجلس کے اس جملے کو جانے محترم. علی نے تلوار زمین پر رکھ کر کہا اٹھا لے. کفر کے نشے میں چور تھا, ہوس ملکگیری کا شکار تھا, کافروں کی اولاد تھا, مغرور تھا, متکبر تھا. یہ کافر بڑے مغرور ہوتے ہیں, یہ کافر ہوتے ہی بڑے مغرور ہیں, کبھی اپنی اکثریت کا غرور, کبھی اپنی طاقت کا غرور, کبھی اپنی طاقت کا غرور, کبھی بیرونی امداد کا غرور, کبھی تیل کے کنویں پہ غرور. صلوات دے بابا دے بلند محمد عالم. نہیں ابھی ٹھہرے دیکھیں نعرہ, یہ میرے مولا کے جملے کے اعتراف میں آپ نعرہ لگائیے گا. عجیب تاریخی جملہ کہا ہے معصوم نے, معصوم نے تلوار رکھ کر کہا تلوار اٹھا لے. کفر کے نشے میں چور تھا, آگے بڑھا, ایک ہاتھ سے جھک کے تلوار اٹھانے لگا, الٹا 5 بن گیا. الٹا 5 سمجھتے ہیں یوں, سوائے سارا صاحب کے کوئی بھی نہیں سمجھا, انہوں نے کہا الٹا 5 کیا ہوتا ہے. دیکھیں الٹا 5 بن گیا صاحب, ذرا اندازہ فرمائیے. ایک ہاتھ سے اٹھانے کی کوشش کی, تلوار ہلا نہ سکا. علی نے کہا دونوں ہاتھ لگا کے اٹھا. دونوں ہاتھ سے تلوار اٹھانا چاہیے گا, مشکل زمان 1 انچ بھی زمین سے نہیں اٹھا سکا, 1 انچ بھی زمین سے نہیں اٹھا سکا. حیرانی اور پریشانی کے عالم میں علی کو دیکھتا ہے, علی کو دیکھتا ہے. علی بھی تو علی ہے نا, معصوم ہے نا, معصوم ہے نا. معصوم کا انداز جہاد, شادی معصوم کا انداز جہاد ہی کچھ اور ہوتا ہے. بھائی شوکت قاضی صاحب اور آپ کو سلامت رکھے, آپ خصوصی طور پہ لاہور سے تشریف لائے ہیں یہ مجلس سننے کے لیے. اس جملے پر میں توجہ چاہوں گا, یہ آپ ہی کی نظر کر رہا ہوں. معصوم کا انداز جہاد بھی بے نیازانہ ہوتا ہے. جب دشمن کو اس مصیبت میں دیکھا, کہا یہ تلوار نہیں اٹھ رہی, کہا یہ عجیب تلوار ہے, مجھ سے تو یہ علی ہے, مجھ سے تو یہ تلوار اٹھ بھی نہیں رہی ہے. تو میرے مولا نے ابو طالب کے بیٹے نے آخری آدمی تک توجہ تاریخی جملہ کہا, او بدبخت کافر, میں نے تجھے تلوار دی ہے, اپنا بازو تو نہیں دیا.
اٹھا لے تلوار تیرے پاس ہے، ہم بغیر تلوار کے ہیں، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ توجہ ہے نا؟ علامہ اقبال پتہ نہیں کس کے لیے کہہ گئے، یا جس مولوی کو دیکھو وہ یہی شعر پڑھتا، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو بھائی سپاہی تو لڑتا ہے نا، اور سپاہی سپاہ میں ہوتا ہے، سپاہ میدان میں ہوتی ہے، خیمے میں نہیں ہوتی۔ کہاں بتاؤں جان محترم، صلوات محمد علی محمد پر اندازہ فرمائیے نا۔ تو جہاد معصوم کا انداز یہ ہوتا ہے انسان محترم کہ معصوم کے اقدامات میں جارحیت نہیں ہوتی، معصوم اپنے دشمنوں پر بھی نظر کرم ڈالتا ہے، معصوم چاہتا ہے ارے یہ کیا تاریخ میں متفقہ مسئلہ نہیں ہے، پوچھو مورخوں سے کہ علی نے جب کبھی بھی جہاد فی سبیل اللہ، میں بتاؤں گا آئندہ مجالس میں علی کے جہاد کہاں کہاں ہے، ابھی جنگیں شروع نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ 4 مجالس میں عرض کروں گا، علی نے جہاں کہیں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں تلوار اٹھائی ہے تو کافر کو نہیں مارا، جس کی 7 نسلوں میں بھی یہ یقین ہوا کہ کوئی مومن ہو سکتا ہے اسے بھی چھوڑ دیا، یہ ہے جہاد معصوم۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ 7 پشتوں میں بھی، 7 نسلوں میں بھی، 7 پشتوں میں بھی اگر میرے معصوم نے یہ محسوس کیا کہ جہاں بھی مسلمان ہو سکتا ہے، یہاں بھی صاحب ایمان ہو سکتا ہے، انہیں بھی چھوڑ دیا، تو بس اب اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو علی چھوڑ دیں تو اس لیے نہیں کہ وہ چھوڑنے کے قابل تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کی اولاد میں کوئی مومن ہونے والا تھا۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ اگر علی چھوڑ دیں، چل بہت سی باتیں میں بھی چاہتا ہوں کہ 2-4 حضرات ہی سمجھیں، لیکن لبوں تک آئی ہوئی بات تو واضح ہو جائے نا۔ عزیزان محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آدم کا جہاد، نوح کا جہاد، ابراہیم کا جہاد، اسماعیل کا جہاد، علم کا جہاد، عقل کا جہاد، فکر کا جہاد، بصیرت کا جہاد، زبان کا جہاد، نفس کا جہاد، تحریر کا جہاد، تقریر کا جہاد، خطاب کا جہاد، یہ جہاد ہے معصومین کے۔ اس انداز سے معصومین نے جہاد کیے ہیں۔ میں ایک مثال، پورا واقعہ تو بیان نہیں کرتا، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے آگے جانا ہے۔ اسی مضمون کو لے کر اس جملے پر ایک لمحے اور آپ توجہ فرمائیں۔ معصومین کے جہاد میں آپ دیکھیں گے 12 بیٹے ہیں جناب یعقوب کے، 12 بیٹوں میں ایک معصوم ہے۔ توجہ جانے محترم، 12 بیٹے ہیں، معصوم ایک ہے۔ اب آپ نے سمجھا عصمت کے فلسفے کو؟ 12 بیٹے ہیں، معصوم ایک ہے، بس یہی تو یعقوب اور مصطفیٰ میں فرق ہے۔ یعقوب کے 12 بیٹے، ایک معصوم 11 ظالم۔ خدا کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یعقوب کے 12 بیٹے، ایک معصوم۔ محمد مصطفیٰ کے 12 بیٹے، 12 معصوم۔ صلوات بھیجے حضرت محمد و آل محمد، 12 کے 12 معصوم۔ اور ایک معصوم، یہ ہے وہ سلسلہ ذہب، یہ ہے وہ شجرہ طیبہ، جن کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم کل سے براہ راست پہنچیں گے اور ان کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق۔ یوسف ایک نبی، اور 11 کے 11 ایک خواب کو سن کر جل گئے، ایک خواب کو سن کر حسد کی آگ میں جلنے لگے، صرف خواب کی اطلاع ہو گئی تھی۔ آپ عظمت کو دیکھیں گے، ایک خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جناب یوسف نے یہی خواب دیکھا تھا، جناب یعقوب سے عرض کیا، کہا بیٹا اس کی تعبیر یہ ہے، لیکن تمہارے بھائیوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کسی نہ کسی طرح پتہ چلا، واقعہ آپ کی نظر میں ہے جان محترم، لے گئے بہانے سے، شکار کے بہانے سے، اور اس کے بعد جا کر ظلم بھی کیا چھوٹے بھائی پر، ایک کنویں میں بھی ڈالا ہے۔ اپنے طور پر ظالم سمجھتا ہے کہ نبی ختم ہو گیا، یہ نہیں پتا کہ معصوم کبھی کافروں کے مارنے سے مرا نہیں کرتا۔ توجہ 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 توجہ، صلوات جناب محمد علیہ محمد، کافروں کے مارنے سے معصوم۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں۔ اٹھ کر آ گئے اکیلے، اب
حدیث ایک جملے پر توجہ. راستے میں یوسف کا کرتا لیا, اسے بھیڑیے کے خون میں رنگا, بہانہ کرنے کے لیے روتے پیٹتے ہوئے گئے. باپ کے بعد کہا بڑی بچانے کی کوشش کی. واقعہ آپ کا سنا ہوا, میں اسے مختصر کر کے ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. بچانے کی کوشش کی لیکن بچ نہیں سکے, بھیڑیا کھا گیا. عزیزان محترم, نبی سے کہہ رہے ہیں, نبی سے کہہ رہے ہیں, بھیڑیا کھا گیا. نبی سے کہہ رہے ہیں, نبی سے کہہ رہے ہیں, نبی کے لیے, نبی سے کہہ رہے ہیں, نبی کے لیے. لیکن جناب یعقوب صرف فراق, یہ نہیں کہ معاذ اللہ جناب یعقوب کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف مر گئے, اس لیے کہ نبی یقین کی منزل پر ہوا کرتا ہے, نبی یقین کی منزل پر ہوتا ہے. لیکن صرف فراق یوسف میں روئے ہیں, موت مر کے یوسف پر نہیں روئے, فراق میں جدائی میں روئے ہیں. کہا ٹھیک ہے تم نے جس بہانے سے جدا کیا ہے. واقعہ دوستو آپ کا سنا ہوا ہے, قافلہ گزرا, اس نے جناب یوسف کو نکالا, بازار مصر میں لے گئے. ایک جملے پر بس میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, بازار مصر میں لے گئے. جہاں معصومت دیکھتے جائیں, معصوم خاموش ہے, بازار مصر میں بک رہا ہے, خاموش ہے. ایک عجیب نتیجہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اگر مولا نے مجھے ہمت دی تو عرض کروں گا. بازار مصر میں پہنچ گیا, معصوم خاموش, جہاد دیکھیں, غلاموں کی صورت میں بیچا جا رہا ہے, خاموش. حسن و جمال یوسف کی جو خبر پہنچی ہے تو سارے مصر میں قیامت آ گئی. مجھے نہیں پتا کہ جناب یوسف کتنے حسین تھے, کتنے خوبصورت تھے. قرآن نے تذکرہ کیا ہے کتنے خوبصورت تھے, قرآن نے تذکرہ کیا ہے کتنے خوبصورت سے. بھئی اتنے خوبصورت تھے کہ کوئی 1,00,000 پشت میں ہوں گے آج مصر کے رہنے والے. آج کے مصریوں کو دیکھ لیں کتنے حسین ہیں. آج کا مصری جب اتنا خوبصورت ہے تو پھر یوسف کے حسن کا آپ اندازہ لگائیں. ظاہر محترم, یہ بڑی عجیب منزل ہے. اتنے خوبصورت تھے, اتنے تھے کہ شہرت ہوئی پورے ملک میں. یہ شہرت بادشاہ تک پہنچی. واقعہ آپ کا سنا ہوا, مجھے تو صرف ایک جملہ کہنا ہے عزیزان محترم. شہرت پہنچی, بادشاہ بھی خریداروں میں آ گیا, عزیز مصر بھی کھنچ کر خریداروں میں آ گیا, خریداروں میں آ گیا. اب ظاہر بادشاہ آ جائے تو دوسروں کی حیثیت کیا ہے, جتنی رعایا تھی وہ تو پیچھے ہٹی, مگر ایک عورت جو اپنے رومال میں تھوڑی سی مٹی لے کر آئی تھی, تھوڑا سا روپیہ پیسہ لے کر آئی تھی, وہ دستبردار نہیں ہوئی, وہ سرنڈر نہیں ہوئی. اس نے کہا میں تو خریدوں گی. کہا دیوانی ہے, اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار پیچھے ہٹ گئے یوسف کے مسئلے پر, اب تو بادشاہ خریدنے پر آ رہا ہے, تو دیوانی ضعیفہ تو کس طرح خریدے گی. توجہ دیکھیں, معرفت ہو تو غریبوں کو ہوتی ہے, ان سرمایہ داروں کو معرفت نہیں ہوا کرتی. یہ غریب بڑھیا کہتی ہے یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ یوسف کو خرید نہیں سکتی, خریداروں میں نام تو ہوگا. جو سلام کرے بابا کے بلا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں گفتگو کو. اور بادشاہ مصر نے کہا کہ تول کر لے لوں گا یوسف کو. بادشاہوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں, ویسے کمبخت انسان کے بچے تو ہوتے نہیں, کہیں کے بھی بادشاہ ہوں, کیونکہ کسی شہر کی شرافت کسی کمینے بادشاہ کو شریف نہیں بنا سکتی. کسی شہر کی شرافت اور اس کی پاکیزگی صرف جو یہ رائٹسٹ ہے نا, رائٹسٹ جو میرے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں, بس یہ سمجھ رہے ہیں یہ لیفٹسٹ بالکل بات نہیں کر رہے. بھئی کسی شریف اور پاکیزہ اور امین شہر کی شرافت کسی کمینے کو شریف نہیں بنا سکتی. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا سا غور فرماتے جائیں اور اس نتیجے پر ایک بڑی خوبصورت سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بادشاہ نے کہا تول کر لے لوں گا. ایک ترازو لگ گیا بازار پردہ فروشہ میں, خریدار ہے بادشاہ مصر. جہاد معصوم دیکھیں آپ, کہیں تلوار کا گزر ہے اس میں, اس پورے واقعے میں. میزان لگ گیا, ترازو کے ایک پلے میں یوسف کو بٹھایا گیا, دوسرے پلے میں مصر کے خزانے رکھے جانے لگے. سونا آیا,
چاندی آیا، ہیرے آئے، جواہرات آئے، موتی آئے، جو کچھ بھی تھا وہ آتا رہا، ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی سبک ہو گئے، بار نبوت کا پلہ بھاری رہا۔ ادھر سونا اور چاندی ترازو کے پلڑے میں رکھا جا رہا ہے، ادھر عزیز مصر کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، سوچ رہا ہے میرے خزانے بھی خود ختم ہو رہے ہیں، یوسف جیسا حسین بھی ہاتھ سے جا رہا ہے، رنگ اڑ رہا ہے، ہوائیاں اڑ رہی ہیں، خزانے ختم ہو گئے۔ عزیزوں، بس ساری زحمت میں نے آپ کو اس منزل تک آنے کے لیے دی تھی، خزانے ختم ہو گئے، یوسف کا پلہ بھاری رہا۔ حیرانگی کے عالم میں، بیچارگی کے عالم میں عزیز مصر کھڑا ہے، کبھی اپنے خزانوں کو دیکھتا ہے، کبھی حسن یوسف کو دیکھتا ہے۔ یوسف کو بیچنے والے کہہ رہے ہیں صاحب پلہ برابر کر دیجئے، لے جائیے۔ مقام نبوت سمجھے، مقام نبوت سمجھے، جانے محترم، پلہ برابر کر دیجئے، لے جائیے۔ قربان ہو جائیں بصیرت معصوم کے، اپنے خریدار پر معصوم کو خود ہی ترس آ گیا، اپنے خریدار پہ خود ہی ترس آیا، قریب بلا کر کہا تو مجھے خریدنا چاہتا ہے؟ کہ ظاہر ہے میں اپنی ساری بادشاہت اٹھا کے یہاں لے آیا، سارا خزانہ اٹھا کے لے آیا۔ تو کہا ایسا کر، یہ خزانے اتار لے، ہم تجھے ترکیب بتاتے ہیں کہ تو ہمیں کیسے خریدے گا۔ بھائی اب فلسفے کی زبان تو یہی ہے، آپ توجہ فرمائیں یا نہ فرمائیں، صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ محمد۔ اب ایسے نیچے تو نہیں آؤں، اس لیے کہ جناب یوسف کا قصہ بھی قرآن میں جو ہے نا وہ بالکل احسن القصص ہے، بہت خوبصورت قصہ ہے، بہت پیارا، اس کو بیان کرنے کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے اور اس کو سننے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ ساری خریداران یوسف بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، سوچیں، غور کریں، ایک نتیجہ دیکھیں۔ آپ کے پاس سے کچھ نہیں جا رہا، آپ کو تو معرفت ملے گی، نتیجہ آئے گا، اس سارے حسن کا نتیجہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ اعزان محترم۔ اگر میری تیسری تقریر آپ کے ذہن میں ہے تو ایک جملہ وہاں سے ریلیٹ کروں گا اور بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ جناب یوسف کہتے ہیں عزیز مصر سے یہ سارا سونا چاندی اتار لے، بہت توجہ، آخری آدمی تک مولا سلامت رکھے۔ رضویہ امام بارگاہ کے تاریخی اجتماعات کو، یہاں کے ٹرسٹیز حضرات کو، یہاں کی انتظامیہ کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اسکالرس کو جو اتنا عظیم الشان انتظامات کر رہے ہیں، خصوصاً ہمارے یاور صاحب کو، ہمارے حسن اکبر صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو مولا انہیں سلامت رکھے۔ میں ایک تاریخی جملہ آج کی اس مجلس میں کہنے جا رہا ہوں۔ جناب یوسف نے کہا یہ اپنا سونا چاندی اتار لے، عزیز مصر نے سونا چاندی اتارا، کہا مجھے کاغذ اور قلم لا دے، مجھے کاغذ اور قلم لا دے، مجھے کاغذ، خدا کے لیے چپ نہ لینا، میرا دم گھٹ جائے گا اگر اب آپ چپ رہے، اس لیے کہ میں فیصلہ کن جملہ کہہ رہا ہوں جو آج سے پہلے شاید نہیں کہا گیا ہوگا ممبر سے۔ پوری توجہ چاہوں گا آخری آدمی تک۔ کہا جناب یوسف نے یہ سونا چاندی اتار لے، مجھے کاغذ اور قلم لا دے، میں تیرے مسئلے کا حل کر دیتا ہوں۔ عزیز مصر کے سپاہی دوڑے ہوئے گئے، کاغذ اور قلم لائے، کاغذ اور قلم لا کر نبی کو دے دیا۔ کافر تھے نا، کافر تھے نا، کافر تھے نا، نبی کے ماننے پر، نبی کے مانگنے پر کافروں نے نبی کو کاغذ بھی دے دیا، قلم بھی دے دیا، کاغذ بھی دے دیا، قلم بھی دے دیا۔ جناب یوسف نے اپنے ہاتھ سے اس کاغذ پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے سلام حسن یوسف تجھ پر کہ تو نے آنے والی تاریخ کے سیرت النبی لکھنے والے مورخ کے منہ پر تماچا مار دیا۔ اپنے ہاتھ سے یوسف جیسے نبی نے بسم اللہ لکھ کر بتا دیا، اب نہ کہنا کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، بہت شکر گزار ہوں۔ اتنی معراج پر جب آپ سماعت کی چلے گئے تو یہ فنیشنگ ٹچز ہے اور نتیجہ ہے میری آج کی گفتگو کا۔ اسے ملتوی کر رہا ہوں انشاءاللہ کل کی گفتگو پر۔ اس جملے پر بس توجہ فرما لیں۔ جناب یوسف نے اپنے دست مبارک سے لکھا، جہاد معصوم دیکھے، جہاد دل قلم کر رہے ہیں،
تلوار نہیں مانگی، قلم، جہاد پہ قلم کر رہے ہیں۔ اپنے دست مبارک سے جناب یوسف نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا اپنے خزانے اتار دے، ایک پلے میں میں بیٹھا ہوں، دوسرے پلے میں یہ کاغذ رکھ دے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ توجہ تو فرمائے نہ، دیکھیں معصوم کا انداز دیکھیں، عزیز مصر کو کس طرح سے ہدایت کی جا رہی ہے، کس طرح سے ہدایت کر رہا ہے معصوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پرچی دوسرے پلے میں جو رکھی گئی، عزیزان محترم یوسف کا پلہ اٹھ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھاری ہو گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، میں جناب عیسیٰ جناب یوسف کو 10-20-50 آیتیں نہیں دینا چاہیے تھی، یہ مختصر سی آیت بسم اللہ کو دوستو عجیب بات کہہ رہا ہوں، یہ صرف مولا کی عطا ہے، مگر توجہ آپ کی چاہوں گا، صرف بسم اللہ کیوں لکھی اور ایک بسم اللہ نے عیسیٰ کی یوسف کی نبوت کو اٹھا دیا۔ اب پتا چلا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے مفسر ابن عباس نے کہا کہ ایک رات میں مولا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، علی ساری رات سورہ حمد کی تفسیر فرماتے رہے، صبح ہو گئی، سورہ حمد کی 7 آیتوں کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی، میں نے کہا مولا ساری رات گزر گئی، سورہ حمد کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ علی کہتے ہیں ابن عباس یاد رکھ جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، جو بے میں ہے وہ اس نقطے میں ہے، وہاں نقطے تو تحت الباء۔ سلامت رہو، سلامت رہو، مل کر جواب دو نا۔ حسن کی حیثیت کتنی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اسی لیے تھا کہ علی نقطۂ بائے بسم اللہ ہے، علی نقطۂ بائے بسم اللہ ہے، علی نقطۂ بائے بسم اللہ ہے۔ اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ میں غلو کر رہا ہوں، علی نقطہ ہے بے کا، تو سارا قرآن نے ایک طرف رکھا تھا، یوسف کو تو اٹھ ہی جانا تھا۔ ارے یہ تو وہ نقطۂ بائے بسم اللہ ہے کہ اگر 2 انگلیاں خیبر میں لگا دے تو خیبر اڑ جاتا ہے۔ ہندوستان کے کسی شاعر نے کہا نا، ہے تو کوئی ہندو شاعر مگر شعر بڑی قیامت کا کہہ دیا۔ اس پر گفتگو ختم کر رہا ہوں، بڑا تاریخی شعر کہا، مجھے لکھنؤ میں کسی نے سنایا تھا، کسی ہندو کا شعر ہے کہ جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے، غنیمت جانیے 2 انگلیوں میں باب خیبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہا، چلا نا کہیں سے نعرہ آیا، صلوات لے محمد آل محمد۔ قاضی صاحب آپ کو اتنا پسینہ نہیں آ رہا جتنا مجھے آ رہا، مجھے رومال دے دیں میرا رومال۔ بسم اللہ کا پلہ بھاری ہو گیا، یوسف چلے گئے، کس لیے گئے؟ اس لیے کہ نگاہ نبوت مستقبل شریعت پر تھی، ورنہ نبی کسی کی غلامی میں نہیں جایا کرتا۔ اس مسئلے کو صاف کریں، معصوم کسی کی غلامی میں نہیں جایا کرتا، معصوم غلامی کی سند تو دیتا ہے۔ صلوات دے دینا محمد آل محمد کا۔ معصوم سے غلامی کی سند تو مانگی جاتی ہے، لیکن معصوم کسی کی غلامی میں جایا نہیں کرتا۔ یہ بصیرت کی بات ہے معصوم کی، چونکہ جناب میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا یہاں سے، جناب یوسف کے علم میں تھا کہ کہاں تک جانا ہے اور کہاں کی بادشاہت قبول کرنا ہے، کس طرح سے زلیخا سے مسئلے کا حل ہونا ہے، کس طرح سے اس کی جوانی پلٹنا ہے، کس طرح سے ایمان ثابت کرنا ہے، کس طرح سے اس مقام نبوت کو جاننا ہے، کس طرح سے جہاد معصوم کا آغاز ہونا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے عزیزان محترم، لیکن ایک جملہ سارے علماء نے لکھا، مولانا ظفر حسن امروی صاحب ادیب اعظم نے، اللہ مقاموں نے بھی ایک جملہ لکھا، بڑے عظیم المرتبت ادیب ہیں، ہمارے قوم کے ادیب اعظم ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یوسف
ہر مرحلے سے گزر گئے، مشیت کی پیشانی پر شکن نہیں آئی، لیکن ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جہاں اس قافلے نے یوسف کو غلامی کے انداز میں کھینچتے ہوئے قافلے کے سردار نے یوسف کے تماچا مارا تھا، جناب یوسف کے تماچا مارا تھا تو مشیت کے مزاج میں زلزلے آ گئے تھے، آسمان اور زمین میں قیامتیں برپا ہو گئی تھی۔ ایک معصوم کو ایک تماچا پڑا تو موقع پر تباہی نازل ہوئی تھی، موقع پر بجلی گری تھی اس قافلے پر۔ اور یہ کتنے تماچے حسین کے معصوموں نے کھائے ہیں۔ ہاں، کتنے تماچے کھائے حسین کے معصوموں نے۔ معصوم کا دل دکھانا قہر خدا بندی کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ دوستو، میں تو کبھی کبھی یہ سوچا کرتا ہوں، پڑھوں گا مسائل تو پڑھوں گا جن کا تابوت برآمد ہونا ہے، مگر یہ جملہ ضرور سنو عزادارو، کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں یہ کون سی قیامت تھی، آخر رسول کی بطول بیٹی کا قصور کیا تھا؟ سوچو اور روتے جاؤ۔ سارے مسلمان، میرے شیعہ سنی بھائی سب یہاں آئے ہوئے ہیں، مولا سب کو سلامت رکھے جو بھی حسین کی عزاداری کر رہے ہیں۔ ایک سوال کبھی کیا کرو ٹھنڈے دل سے، آخر رسول کی بطول بیٹی کا قصور کیا تھا؟ آخر کیوں نہیں پوچھا تاریخ کے مورخ نے، وجہ کیا ہے؟ رسالت مآب کی اکلوتی بیٹی بطول، کیا وجہ ہے کہ آج 6 مہینے ہو گئے تو دائیں پہلو سے ہاتھ کیوں نہیں ہٹاتی؟ ہاں، بی بی کون سا درد ہے تجھے؟ شہزادی کیوں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی؟ عزادارو، کتنا بڑا زخم تھا بی بی کو، کتنا بڑا زخم تھا۔ یہ تو اس وقت پتا چلا جب معصومہ کو معصوم نے آخری غسل دیا ہے، جب علی غسل دیتے دیتے چیخ کر روئے ہیں نا، تو اسما نے پوچھا ہے مولا آپ پر رو رہے ہیں؟ کہا ہاں، فاطمہ کی غربت نے رلا دیا۔ ارے پہلو پر وہ زخم آج بھی تازہ ہے، مگر فاطمہ نے مجھ سے زندگی بھر شکایت نہیں کی۔ دوستو، یہ تھوڑا مرحلہ تو نہیں ہے، یہ تھوڑی قیامت تو نہیں ہے عزادارو۔ اور فاطمہ صرف ایک مرتبہ فاطمہ کا پہلو زخمی تو نہیں ہوا، مسلسل زخمی کر رہی ہے دنیا فاطمہ کو، مسلسل فاطمہ زہرا کو زخم لگ رہے ہیں۔ حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے، فاطمہ اس کا کلیجہ زخمی ہو رہا ہے۔ علی کے ضربت لگ رہی ہے، فاطمہ زخمی ہو رہی ہے۔ باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، فاطمہ زخمی ہو رہی ہے۔ دروازے پر آگ آ رہی ہے، فاطمہ زخمی ہو رہی ہے۔ علی کے گلے میں رسی ڈالی جا رہی ہے، فاطمہ زخمی ہو رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ تو فاطمہ اس دن زخمی ہوئی ہے عزادارو، جب 4 گھنٹے تک شریعت کے دربار میں رسالت کی بیٹی کھڑے ہو کر اپنا مقدمہ پیش کرتی رہی، اور جب پیروں پر ورم آیا، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی، تو تڑپ کے کہتی ہے چچا سلمان حاکم سے کہہ دے میں رسول کی بیٹی ہوں، میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں۔ جزاک اللہ۔ اب کس انداز سے ماتم کر رہا ہوں، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے عزادارو، اولاد سلامت رکھے۔ ابھی چند جملے سن لو، جناب اول محمد کا تابوت برآمد ہوگا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ تابوت آج برآمد ہونے ہیں، میں نے کل شہادت پڑھ دی تھی جناب اول محمد کی، لیکن جتنی مرتبہ بھی پڑھو گے قیامت تو وہی ہوگی نا عزادارو۔ 1400 برس سے ایک ہی واقعہ پڑھ رہے ہیں نا، تو ایک جملہ پہلے سن لو۔ بطول محروم واپس آ گئی، دیکھیں کربلا اچانک نہیں بنی، بطول محروم واپس آ گئی عزادارو۔ جب گھر میں داخل ہوئی، حسن نے پوچھا اماں حق لے آئی نانا کی امت سے؟ میں بھی دیکھتا ہوں کون سا کلیجہ پتھر ہے جو روتا نہیں، ایک جملے کہہ رہا ہوں۔ دیکھو بطول کے مصائب کا معجزہ عزادارو۔ حسن نے پوچھا اماں حق لے آئی نانا کی امت سے؟ جناب فاطمہ زہرا نے حسن کو جواب نہیں دیا۔ حسین نے پوچھا اماں حق لے آئی؟ حسین کو بھی آج فاطمہ نے جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ زینب نے گلے میں باہیں ڈال کے ایک سوال کیا، اماں آپ دربار اور اتنی دیر؟ رسول کی بیٹی کہتی ہے علی کی بیٹی سب مجھ سے دربار کا سوال کرے، مگر تو دربار کا
سمجھ لے دربار کی ابتدا میں کرائی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا قیامت ہو رہی ہے. بس یہ میری ماں بہنوں یہ جملہ سنو. مولا تمہارے بچے سلامت رکھے, مولا تمہیں آباد رکھے. کیا حد نظر جنت البقیع میں بیٹھے ہوئے ہو, مولا کی بارگاہ میں بیٹھی ہو, یہ جو دعائیں مانگنا ہے مانگ لینا. زینب بس اتنا سمجھ لے دربار کی ابتدا میں کرائی, دربار کی انتہا تجھے کرنا ہے. اما کیسے؟ زینب میں مدینے کے دربار میں گئی, تو شام کے دربار میں جائے. اچھا نہیں سمجھے؟ زینب میرے تیرے دربار میں فرق ہے. میں جب دربار میں گئی تو 4 گھنٹے کھڑی رہی, تو دربار میں 9 گھنٹے کھڑی رہی. اچھا اور سننا چاہتے ہو؟ فاطمہ کہتے ہیں زینب میرے تیرے دربار میں فرق ہے. میں جب دربار میں گئی میرے سر پہ چادر تھی, میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے, مگر جب تو دربار میں جائے گی تیرا سر کھلا ہوا ہوگا, ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے, تخت پہ یزید ہوگا, تخت میں حسین کا سر ہوگا, 900 کرسی نشین ہوں گے, ایک رسن ہوگی, 12 گلے الگ. کیا قیامت ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ارے اسی زینب کو آج پرسہ دینے کے لیے آئے ہو نا, اور نہ محمد اسی زینب کے لال ہے, اسی زینب. بیٹا ٹھہرو, جب میں کہوں گا جب تابوت لانا ابھی روتے رہو, وہ میری طرف دیکھو دادارو میری طرف. زینب کے لال کا پرسہ دینا ہے نا. ارے زینب نے اپنی جوڑی حسین پہ قربان کر دی. کون ہو محمد؟ جعفر طیار کے پوتے, جعفر طیار کے پوتے, حیدر کرار کے نواسے. دادارو سنو گے کون ہے یہ محمد؟ 11 محرم کو حمید کہتا ہے جب قافلہ لٹ کر کوفے کی طرف چلا اور گنج شہیدہ سے سیدانیوں کے اونٹ گزرے تو ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے اپنے شہید کے لاشے پر گرایا. میں نے دیکھا کہ کربلا میں 2 بچوں کے لاشیں لاوارث رہ گئے, ان پہ کوئی رونے والا نہیں تھا. بس آخری جملہ, ان پہ کوئی رونے والا نہیں تھا. میں نے سید سجاد سے پوچھا مولا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ کیا محمد کی ماں مر گئی؟ سید سجاد کہتے بھائی ایسا نہ کہ میری پھوپھی زینب نے وعدہ کیا تھا بھیا حسین اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی. میری ماں بہنوں